الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 7 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 25 اکتوبر 2020 عیسوی بروز اتوار کا دن ہے، اور آج کے درس میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے هل ينفع العمل مع الشرک؟ کیا شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ دے گا؟ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دیگر اعمال صالحہ بھی انجام دے رہا ہے، اور انہی اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ وہ شرک کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، شرک میں بھی ملوث ہے، یعنی اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت ہے، تو کیا اس کا نیک عمل جو کام کر رہا ہے وہ نیک عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا یا نہیں؟ لا ينفع العمل مع الشرک، نہیں، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ بھی یعنی انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ 18 پیغمبروں کا نام لے کر سورۃ الانعام کے اندر 18 پیغمبروں کا نام لے کر کے ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے اخوان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بفرض محال نبی یا اس کے قرابت دار بھی یعنی اس کے قریبی متعلقین بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کا کیا کرایا سب کچھ ضائع ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے یہاں نسب کام نہیں آتا بلکہ اپنے نیک اعمال کام آتے ہیں، اور اعمال بھی وہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں وہ عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہے، انسان جو خود عمل کرتا ہے وہی اس کو فائدہ دے گا، باقی اور کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ شرک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو آپ کا بھی سارا عمل ضائع اور برباد ہو جاتا۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، اس سے مخاطب ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور پہلے کے پیغمبروں میں سے ہر ایک پیغمبر بھی، یعنی آپ کو اور آپ سے پہلے ہر ایک پیغمبر کو مخاطب کر کے وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے شرک کیا تو آپ لوگوں نے جو بھی اچھا کام کیا ہوگا یقیناً وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور یقیناً آپ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول یا پیغمبر شرک نہیں کرے گا، پھر بھی انہیں یہ وحی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے شرک کی شامت اور برائی بیان کرنا مقصود ہے، کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب اور محبوب بندے شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان کا بھی عمل ضائع ہو جائے گا، تو پھر دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ گویا کہ
پیغمبروں کو سنا کر ان کی قوموں کو شرک کی تباہی سے ڈرایا گیا ہے۔ شرک کے ساتھ تمام اعمال ضائع ہونے کی یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی موت کفر اور شرک کی حالت میں واقع ہو، ورنہ توبہ کر لینے والے لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ یعنی جنہوں نے زندگی ہی میں توبہ کر لی ہے، وہ شرک جیسا گناہ بھی اللہ نے ان کا معاف کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کی روایت ہے، 2985 نمبر کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، نبی نے اس کو امت تک پہنچا دیا ہے۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللہ فرماتا ہے کہ میں شریکوں کی شراکت سے بالکل بے نیاز ہوں۔ یعنی جو لوگ میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں تو جن کو شریک کرتے ہیں اس سے میں بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں یعنی اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کے شریک کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی جن کو اس نے میرے ساتھ شریک بنایا انہی کے ساتھ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بندے سے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلامی یہدم ما قبلہ کی روایت ہے، 122 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیا، یعنی زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے جو مشرک تھے انہوں نے بہتوں کو قتل کیا، اپنے بچیوں کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا قتل کیا اپنی زندگی میں، اور بہتوں نے زنا کیا۔ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، مگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں۔ یعنی اگر ہم اسلام لائیں تو اسلام سے پہلے جو گناہ ہم نے کیا ہے وہ گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو اس پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 سے 71 تک یہ 4 آیتیں کریمہ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ لوگ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے شخص کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں یعنی جہنم کے اندر ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس شخص کے جس نے دنیاوی زندگی میں توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط توبہ ہے، یعنی گناہ سے باز آ جانا، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ نمبر 2، دوسری شرط ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 3، تیسری شرط عمل صالح ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نیک عمل کرنا۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم اور گناہوں سے آلودہ رہی ہو اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوں۔ توبہ کی اس نعمت نے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121 کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمرو تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان یغفر لی، کیا کہا میری شرط یہ ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ یعنی اس سے پہلے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اگر میں اسلام لاؤں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہوں گے جو اب تک میں نے کیے ہیں؟ قال اما علمت یا عمر، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کر لینے سے حج یہ اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لب لباب اور خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی جب تک وہ شرک سے تائب اور توبہ نہ کر لے۔ اور دنیا کی زندگی میں اگر انسان کتنا بھی بڑا ظالم ہو، گنہگار ہو، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والی زندگی میں اب آئندہ اس گناہ کا کبھی ارتکاب نہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور پھر شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جو اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ہر شائبے سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔